مشکلات چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، استغفار کو اپنا دوست بنا لو، اس کی کثرت کرو۔ لکھ کر دیتا ہوں، استغفار کے بعد بڑی سے بڑی مشکل اور سخت پریشانی بھی آپ کو مایوس نہیں کر سکے گی۔ آزمائشیں آ کر چلی بھی جائیں گی مگر آپ کو احساس بھی نہ ہوگا۔ شیطان آپ کو کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں کر سکے گا۔ اگر کرنا بھی چاہے تو کیسے کرے گا؟ کیونکہ آپ نے استغفار کو جو اپنا دوست بنا لیا۔ غور سے سنیے گا۔ ابلیس ملعون نے اپنے چیلوں سے کہا، بتلاؤ تم انسان کو کس کس طرح گمراہ کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے، ہم ہر طریقے اور ہر سمت سے انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ ابلیس نے جواب میں کہا، کیا استغفار کے بارے میں بھی تم نے انہیں گمراہ کیا ہے؟ یہ سن کر ابلیسی ایجنٹس نے کہا کہ استغفار تو وہ عمل ہے جو توحید باری تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، بھلا اس پر ہمارا زور کیسے چل سکتا ہے؟ تو ابلیس نے کہا، میں انسانوں کے درمیان ایسی چیز پھیلاؤں گا جس پر انہیں استغفار کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اور شیطان نے انسانوں میں خواہشات و تمناؤں کو پھیلایا جسے کوئی گناہ نہیں سمجھتا اور اس پر استغفار بھی نہیں کرتا۔ معلوم ہوا کہ استغفار وہ عمل ہے، وہ طاقت ہے جس کا شیطان کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ مشکل وقت میں تناؤ اور اضطراب کو کم کر کے آپ کو روحانی و ذہنی سکون دے سکتا ہے۔ استغفار بڑی فضیلتوں، بڑی برکتوں والا عمل ہے۔ آج اسی مناسبت سے ہم استغفار کی برکات پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ امید ہے آپ اس سے مستفید ہوں گے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے، مشکل وقت میں استغفار کی طاقت کیسے نفع پہنچاتی ہے۔ یہ بڑی معلوماتی اور بڑی دلچسپ ویڈیو ہے، اس لیے براہ کرم ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں۔ پیارے دوستوں، زندگی اتار چڑھاؤ سے بھرا ایک سفر ہے۔ اس میں اپس اینڈ ڈاؤنس آتے جاتے رہتے ہیں۔ یہ اتار چڑھاؤ زندگی کا ایک فطری حصہ ہے، اور بعض اوقات ہم سب کو ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جہاں چیزیں ہماری سوچ کے مطابق نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے مشکلات، غیر یقینی صورتحال یا یہاں تک کہ مایوسی کے جذبات جنم لیتے ہیں۔ لیکن بحیثیت مسلمان ہماری خوش نصیبی ہے، ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں بہت سے طاقتور اعمال سے نوازا گیا ہے جو پچھلی امتوں کو نہیں دیے گئے تھے۔ یہ ایسے مبارک اور پرتاثیر اعمال ہیں جو مشکل لمحات سے نمٹنے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس سب سے طاقتور اعمال میں سے ایک استغفار بھی ہے، جس کا مطلب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگنا۔ یاد رکھیے، جب ہم توبہ استغفار کرتے ہیں تو ہم صرف رٹے رٹائے الفاظ ہی نہیں کہتے، بلکہ ہم اللہ سے اپنا تعلق دوبارہ جوڑتے ہیں۔ توبہ در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی تجدید کا اظہار ہے۔ انسان نے جس تعلق اور رشتے کو نافرمانی اور خطاؤں کے ذریعے توڑ دیا تھا، اب توبہ کے ذریعے اسے دوبارہ استوار کر لیا ہے۔ بکثرت استغفار کرنے سے ہمارے دل صاف ہوتے ہیں، تناؤ سے نجات ملتی ہے اور ہماری زندگی امن و سکون کا گھر بن جاتی ہے۔ یہ مشکل وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس سے جڑنے کا ایک طاقتور طریقہ ہے، کیونکہ وہ ہمارے بوجھ کو کم کر سکتا ہے اور ہمیں درپیش چیلنجوں میں ہماری رہنمائی کر سکتا ہے۔ یہ طاقتور روحانی عمل ہمیں ایمان، صبر اور امید کے ساتھ زندگی کے اتار چڑھاؤ پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ جیسا کہ پہلے کہا، مشکل حالات میں انسانوں کا تناؤ، اضطراب اور خوف سے مغلوب ہونا عام سی بات ہے۔ یہ جذبات ہمارے خیالات پر حاوی ہو سکتے ہیں، جس سے ہمارے مسائل سے نکلنے کا راستہ دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمارے ذہن پر پریشانیوں کے بادل چھا جاتے ہیں، جس سے ہمیں کھویا ہوا اور بے بس محسوس ہوتا ہے۔ لیکن یہ تب تک ہوتا ہے جب تک ہم استغفار کو اپنا ساتھی نہیں بنا لیتے، کیونکہ استغفار مصائب و مشکلات کے خلاف ایک طاقتور پناہ گاہ ہے۔ جب ہم استغفار کو اپنا ساتھی بنا لیتے ہیں، یعنی چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، صبح و شام سفر و حضر اس کی کثرت کرتے ہیں، تب یہ ہماری ڈھال بن جاتا ہے، ہمیں بیرونی خطرات سے حفاظت فراہم کرنے کے لیے ایک مضبوط پناہ گاہ کا کام کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے، بکثرت استغفار مصائب و آلام سے نکلنے کا راستہ فراہم کرتا ہے۔ یہ ہماری پریشانیوں کو دور کرنے اور دل میں امن و امان کا احساس پیدا کرتا ہے۔ پیارے دوستوں، اس عمل میں بہت عجیب تاثیر ہے۔ اس میں مشغول ہونا ہمیں اپنی پریشانیوں کے بوجھ سے نجات بخشتا ہے۔ یہ اس اعتماد پر اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنے کا طریقہ ہے کہ وہ ہمارا خیال رکھے گا اور ہماری مشکلات میں ہماری مدد کرے گا۔ مصیبت کے وقت اس کی طرف رجوع کرنے سے ہم اپنی توجہ اپنے مسائل سے ہٹا کر اس کی راحت فراہم کرنے کی صلاحیت کی طرف موڑ دیتے ہیں، جو ہمارے دلوں میں بے پناہ سکون کا احساس لاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نوح کی آیت نمبر 10 سے 12 میں فرماتا ہے، اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر کثرت سے بارش برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور نہریں جاری فرمائے گا۔
یہ آیات واضح کرتی ہیں کہ استغفار نہ صرف معافی کا ذریعہ ہے بلکہ اللہ کی نعمتوں کے دروازے کھولنے کا ایک راز بھی ہے۔ جب ہم اپنے مسائل میں اٹکے یا مغلوب محسوس کرتے ہیں اور ہمارے مسائل ناقابل تسخیر نظر آتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا یعنی استغفار کرنا ہمارے مسائل حل کر دیتا ہے۔ مزید یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص مسلسل استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ، ہر پریشانی سے نجات دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ پیارے دوستو، ہمیشہ یاد رکھیے جب زندگی کی آزمائشوں کا سامنا کرتے ہوئے زندگی مشکل ہو جائے تو استغفار کی طاقت کو نظر انداز مت کیجیے گا۔ یہ ایک ڈھال ہے جو ہمیں مایوسی سے بچاتی ہے، ایک روشنی ہے جو ہمیں اندھیروں سے نکال کر تاریک وقتوں سے گزرنے کا راستہ فراہم کرتی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ جب بھی ہم استغفار کرتے ہیں ہر استغفار پر راحت، امن اور روحانی بلندی کی طرف ایک قدم اٹھتا ہے جو ہماری زندگیوں کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ لہٰذا حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، استغفار کی طاقت کو کبھی کم نہ سمجھیں۔ اللہ پاک ہمیں سچے دل سے توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی بے پار رحمتوں اور برکتوں سے نوازے، آمین۔